ایک یہودی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے محمد، میں آپ پر ابھی تک ایمان نہیں لے آیا، مگر میں آپ پہ ایمان لے آنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک مردہ گو ہے، اگر یہ مردہ گو زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب مردہ گو ہے، زندہ ہی نہیں ہے، جانور ہے، وہ اب بولے اور وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے، اس کے بعد میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مخاطب کیا، یا زب، جب اس نے سنا گو نے تو اس کی زبان سے نکلا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ حکم دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال کیا، من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہو؟ پہلا سوال ہے کس کی عبادت کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی شاہی آسمانوں پر ہے، جس کی شاہی زمینوں پر ہے، جس کی حکومت اس کے عرش کے اوپر ہے، جس کی حکومت سمندروں پر ہے، جس کی حکومت شجر و حجر پر ہے، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اب بتا من آنا، میں کون ہوں، میرے بارے میں بھی بتا دے، میں قربان جاؤں۔ وہ یہودی بھی دیکھ رہا ہے، ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی بھی دیکھ رہے ہیں، مولا علی المرتضیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت دیکھ رہی ہے، بولنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے، ایک مردہ گو ہے، اللہ نے اسے جان دی، وہ بول رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، اے نبی آپ کا تعارف یہ ہے انت رسول رب العالمین۔ میں قربان جاؤں اس گوہ نے بڑی اگلی بات خوبصورت کی ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی بھی دے دی، کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور صرف نبی نہیں ہیں بلکہ آپ پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رہتی دنیا تک اس نے انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر ایک مردہ جانور ہو کر میں حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیتی ہوں تو تم انسان ہو کر حضور کی ختم نبوت کی گواہی کیوں نہیں دیتے؟